یادوں کے کاغذ پہ لکھوں۔ آپ کی خدمت میں اپنی تحریروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ شاعری اور ادب کے تقاضوں پر پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا جی چاہا، میں نے لکھا۔ آپ کا جی چاہے تو ضرور سنیے گا، پھر فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے گا۔ اپنے بارے میں مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ یادوں کے کاغذ پہ لکھوں، اشکوں سے میں دل کی بات، شعر و ادب کی دنیا ورنہ کون سی دیکھی بھالی ہے۔ اماں۔ زلیخا کو چکر اور متلیوں نے بے حال کر دیا، وہ چکرا کر رہ گئیں۔ امّو کو انہوں نے جنم تو دیا تھا، لیکن گود میں دادی نے سمیٹا تھا۔ پوتڑے کیسے بدلے جاتے ہیں اور راتوں کی نیند کیوں کر حرام ہوتی ہے، اس بات کی انہیں کچھ خبر ہی نہ تھی۔ پہلی بہو بن کر سسرال میں اتری تھی۔ ساس اماں نے سارے ناز اٹھائے، پیٹ اور جاپے کے دن پتہ بھی نہ چلے۔ 1.25 مہینے چارپائی توڑی اور سرہانے رکھا کترا ہوا میوہ چٹکی چٹکی کھایا۔ چوری کانٹا تک پکڑنے کی ممانعت تھی۔ اماں کہتی کہ کچے دن ہیں، جو کہیں کلائی مڑ مڑا گئی تو زندگی بھر کا روگ پال لو گی۔ ان کے ناز اٹھتے رہے، ہاتھ پیروں کی مہندی پھیکی پڑنے نہ پاتی۔ وہ وہی مستیوں کی نیند سوتی رہی اور اماں کو رت جگہ کراتے ان کے سینے پر کودتے امو 3 سال کے لوٹھا ہو گئے۔ سرفراز کا برطانیہ جانے کا پروگرام بنا تو کئی چاہنے والوں کے آنسو بھی میاں بیوی کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکے۔ اماں نے لاکھ کہا کہ پوتا ان سے ہل گیا ہے، دادی کے بغیر کیسے رہے گا، اور پھر وہ خود کتنی اکیلی ہو جائیں گی۔ لیکن سرفراز اور زلیخا کو اچانک احساس ہوا کہ امو ان دونوں کی اولاد ہیں۔ روتی ہوئی اماں کی گود سے بلکتے ہوئے امو کو جدا کر کے سب کو خدا حافظ کہتے دونوں میاں بیوی جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ گھر بار کی ذمہ داری پڑی تو زلیخا کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ اندیکھی دنیا کی چاہت چند دنوں میں دل سے جاتی رہی، اور ذمہ داریوں کی طرح انہوں نے ماں بننے کی ذمہ داری کو بھی ذہنی طور پر کبھی تسلیم ہی نہ کیا تھا۔ ادھر صاحبزادے دادی کے لاڈ کے بگاڑے ہوئے تھے، کھانا دیتی تو دودھ کی فرمائش کرتے، دودھ ٹھنڈا دیتی تو گرم، اور گرم دیتی تو ٹھنڈے کے لیے مچلتے۔ انہیں بھگتنے میں زلیخا کو دانتوں پسینہ آ گیا، لیکن آخر کب تک؟ بچے بھی ماحول کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، لہٰذا وہ بھی سدھر گئے اور 1-2 مہینے میں اپنے ٹائم ٹیبل کے پابند ہو گئے۔ ملنے جلنے والوں نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ ملازمت کر لو، دل بھی بہلا رہے گا اور پردیس میں 2 پیسوں کا سہارا بھی ہو جائے گا۔ زلیخا کے دل کو یہ بات لگی۔ بیٹے نے اسکول جانا شروع کیا اور ماں نے ملازمت پر۔ اسکول سے چھٹی کے بعد بیبی مائنڈر انہیں اپنے ساتھ لے جاتی اور دفتر سے واپسی پر سرفراز اور زلیخا انہیں وہاں سے لیتے گھر آ جاتے۔ 6 مہینے بعد گھر بھی خرید لیا، لیکن جی بھر کے مکان کو سجا سنوار بھی نہ پائی تھی کہ پاؤں بھاری ہو گیا۔ گھر اور باہر دونوں کی ذمہ داریاں سنبھالنی انہیں دور بھر ہو گئیں۔ سرفراز بھی ان کی حالت پر کڑتے۔ ایک دن جانے جی میں کیا آئی، بولے کہ کہو تو اماں کو بلا لوں۔ اکائیاں لیتی زلیخا سیدھی ہو بیٹھی، جیسے سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا ہو۔ اور بیچاری اماں کا کیا تھا، پوتے پر جان جاتی تھی، پھر سب سے بڑھ کر بیٹے بہو کو ان کی ضرورت تھی۔ بھلا یہ دنیا بڑے لوگوں کے بغیر بھی چلی ہے؟ خوشی اور غرور کے احساس سے بوجھل وہ ٹکٹ ملتے ہی جہاز پر سوار ہو گئیں۔ زلیخا نے دیکھا اتنے سالوں میں اماں بالکل بھی نہ بدلی تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اجنبی سے کھڑے امو کو کلیجے میں بھرا،
ایک سانس میں 1000 دعائیں سرفراز کو دی اور پھر ایک کڑی تنقیدی نگاہ بہو پہ ڈال کے جیتی رہو کہا۔ زلیخا دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ وہ دن یاد آ گیا جب ان کی گز بھر کی چوٹی پر اماں محبت سے ہاتھ پھیرا کرتی تھیں۔ وہ آنچل یاد آیا جو ان کے سامنے کبھی سر سے کھسکنے نہ پایا تھا، اور آج خوبصورت تراش کے بالوں پر سکارف باندھے، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ میم صاحب بنی کھڑی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جو زلیخا کے عروج اور اماں کے زوال کی کہانی سنا گیا۔ سب سے پہلے شکایت گھر پہنچتے ہی جو اماں کو ہوئی وہ یہ تھی کہ دلہن اگر تم لکھ دیتی تو میں اپنا اگالدان ساتھ لے کر چلتی۔ بار بار اٹھو اوپر جاؤ، اللہ مارے بیسن میں پیک تھوکنے، توبہ ہے، گلوری کا مزہ ہی جاتا رہتا ہے۔ سرفراز اور زلیخا ہنس دیے۔ امو ذرا دیر الگ تھلگ رہے، پھر جو مامتا کی گرمی ملی تو دادی کے گلے کا حال ہو گئے۔ اماں جمعے کو آئی تھیں، ہفتہ اتوار چھٹی تھی۔ پیر کے روز بہو ساس کو ہدایتیں دیتی، آفس چلتی۔ دن بھر وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی رہیں۔ شام کو گھر کا دروازہ کھولتے ہی کھانوں کی لذیذ مہک نے ان کا استقبال کیا۔ بھلا انہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ گھر کی دیکھ ریکھ اور پکا پکایا کھانا۔ سٹنگ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اماں الیکٹرک ہیٹر کی تینوں بارز جلا کر بھی سویٹر اور کمبل میں سکڑی جا رہی تھی۔ زلیخا کو ان پر ترس بھی آیا اور بجلی کے بل کا خیال بھی۔ امو اسکول کے کپڑوں میں ہی اوندھے لیٹے پلیٹ قالین پر رکھے بسکٹ کھا رہے تھے اور دادی سے باتیں بنائے جا رہے تھے۔ زلیخا کا موڈ بگڑنا شروع ہوا۔ ہاتھ منہ دھویا امو؟ جواب ملا، نہیں۔ اے دھو لے گا، اس قدر تو ٹھنڈ ہے موئی، گرمائی میں بٹھا لیا میں نے، اماں بولی۔ کپڑے بدلے؟ زلیخا نے براہ راست بیٹے سے سوال کیا، اور بیٹے نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے ان کی دماغی صحت پر اسے شبہ ہو۔ وہ کھولتی ہوئی اوپر چلی آئیں۔ باتھ روم کا حلیہ دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بیسن پان کی پیکوں سے داغدار اور فرش پر پانی لوٹے لگا رہا۔ زلیخا کوٹ اتار کر صفائی میں جٹ گئی، لیکن جب یہ 1-2 نہیں روز کا ہی معمول بن گیا تو انہوں نے دبی زبان سے اماں سے شکایت کی۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر بڑے تعجب سے بولی کہ اب انسان ہاتھ منہ دھوئے گا تو پانی تو نیچے گرے گا ہی، اور پھر غسل خانہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد تو چھوٹی موٹی شکایتوں کا ڈھیر لگ گیا۔ سرفراز کو شکایت تھی کہ اماں نے پوتے کو 2 کوڑی کا کر دیا، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اصول نہیں رہا۔ دادی کے پلنگ پر دب کے رات 11 بجے تک کہانیاں سنتے سنتے وہیں سو جاتے ہیں۔ اے میں ہی لٹا لیتی ہوں اپنے پاس، اماں کا جواب تھا۔ تم لوگوں نے تو بچے کو اکیلے کمرے میں ڈال رکھا تھا، جو کہیں معصوم رات بے رات ڈر جائے تو؟ زلیخا کو شکایت تھی کہ وقت کی کوئی قدر و قیمت اماں کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ صبح آفس جانے کی جلدی میں وہ ہوتی اور اماں ہیں کہ قصے سنائے جا رہی ہیں۔ دلہن سر ڈھک کر نکلنا، صبح کا وقت ہے، اور یہاں صبح ہو کہ دوپہر، ٹھنڈ تو موئی 8 پہر کی ہے۔ زلیخا جھٹ اسکارف باندھ دیتی، پھر گھڑی دیکھتی، دروازے سے نکلنے کو ہوتی کہ اماں ٹوکتی، ڈھک لیا سر؟ اچھا کیا، جیتی رہو بیٹی، ہوا سے احتیاط بہت ضروری ہے، اللہ بخشے تمہارے ممیاں سسر۔ زلیخا بے چینی سے گھڑی دیکھتی اور بے ادب ہو کر بات کاٹ دیتی۔ اچھی اماں پلیز، واپس آ کر سنوں گی، ورنہ میری ٹرین نکل جائے گی، خدا حافظ۔ اور ڈگ بھرتی یہ جا وہ جا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اماں بڑبڑاتی، آ کر بھی کیا خاک سنو گی؟ یہاں فرصت ہے کسی کو کچھ کہنے سننے کی؟ جسے دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار، نہ پاس پڑوس والے آ کر جھانکیں، نہ پھیری والے گزرے، صبح سے شام تک منہ کو گوند لگا رہتا ہے۔ ایک
एक और शिकायत सबको अम्मा से ये भी थी कि किसी से पूछे बगैर अम्मा प्रोग्राम बना लेती। इतवार की सुबह 10 बजे जब सरफराज पलंग तोड़ रहे होते तो अम्मा नया मलीने का चादर ओढ़ ऊपर आ जाती। अरे बेटा उठ भी चुको, शेख साहब के यहाँ चलना है। शेख साहब कौन? सरफराज घबरा कर उठ बैठते। अरे वो ही अपनी बेगम खाला के दामाद, मालचेस्टर में रहते हैं। बेगम खाला ने टेलीफोन का नंबर दिया था और चलते चलते ताकीद की थी कि जाना जरूर। कल मैंने अम्मू से नंबर मिलवा कर बात की थी। अरे बुढ़ भी चुको, वो गरीब खाने पर राह देख रहे होंगे। सरफराज जब्त की कोशिश में सुर्ख पड़ जाते। अम्मा अम्मा, जहां आप जाने को कह रही हैं पता है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? पूरे 3 घंटे का रास्ता है, सिर्फ एक तरफ का, और आपने बगैर कुछ कहे सुने प्रोग्राम बना लिया। मुझे अब बता रही हैं। अम्मा की सारी तैयारी खाक में मिल जाती। आजुर्दा होकर कहती कि भाई हमें क्या खबर कि यहाँ की वजह दूसरी है। वहां तो बुजुर्गों ने बुलावा दे दिया, बुजुर्गों ने बुलावा ले लिया। यहाँ की तरह एक एक की मर्जी नहीं पूछी जाती। आहिस्ता आहिस्ता रंजिशें बढ़ती गईं और एक बार रौनक आवाज में अम्मा ने ऐलान कर दिया, तुम लोगों का क्या है? अपने आदाब, रहन सहन, वज़ाक़त सभी बदल डाली? नहीं भैया, हमारी उम्र बदलने की नहीं। सात सलाम तुम्हारे लंदन को। सरफराज ने चुपके से वापसी का टिकट अम्मा के हाथ पर रखा। इधर अम्मा का जहाज उड़ा, उधर जुलेखा ने सुख का सांस लिया। तौबा है मेरी, खामोखाही अम्मा के दुलार में 6 महीने अपनी कमबख्ती बुलवाई। उन्होंने दिल ही दिल में कहा। कुछ ही दिन बाद अस्पताल में उन्होंने नन्ही सी बिटिया को जन्म दिया। अब क्या होगा और कैसे होगा कि झमेले से वो निकल आई थी। जो होगा देखा जाएगा। अम्मा अब उनके दर्द का मदावा न रही थी। देख लिया उन्हें भी बुला के। अपनी मुश्किलें हैं, खुद ही भुगत भी लेंगे। सरफराज को उन्होंने यही कहकर मुतमईन कर दिया। हफ्ते भर बाद रुई के गाले जैसी गुड़िया को गोद में भरे वो घर चली आई। घर में जिंदगी के कोई आसार न थे। अम्मू स्कूल गए हुए थे और खिड़कियों पर पर्दे तने हुए थे। हॉल के कालीन पर अम्मा का खत आया पड़ा था। सुबह के ही डाक से आया था शायद। सरफराज बेटी को लेकर उसके कमरे में लिटाने चले गए और वो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर खत पढ़ने लगी। दुल्हन बेटी, जीते रहो। उम्मीद है कि तुम साथ खैर के घर आ चुकी होगी। बच्ची तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह उसका नसीब नेक करे और तुम दोनों को उसकी बहारें देखनी नसीब करे। आमीन। अपना ख्याल रखना बेटी, ज्यादा ऊपर नीचे मत करना। तुम्हारे बावर्ची खाने में ऊपर की अलमारी में गोंद मखाने की बरनी रखी है और वहीं कतरा हुआ मेवा भी रखा है। देखो बराबर खाती रहना। और हाँ, हवा से बचना। हवा से एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह बख्शे तुम्हारे मोमिया सुसर। जुलेखा के घुटने जैसे बेदम हो गए। आगे उनसे पढ़ा ही न गया। दिल में हुक सी उठी, आंखें धुंधला गई। खत मुट्ठी में भींच कर वो बेख्तियार रो पड़ी। अम्मा, मेरी अम्मा।